السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نحو۔ تصریف اور اشتقاق کے عمل سے بننے والی ترکیبوں کو مزید بندشوں میں ترتیب دینے کے عمل کو نحو کہا جاتا ہے۔ نحو ان طریقوں کے مطالعے کا نام ہے جن میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ مارفیمیات کو ان طریقوں کا مطالعہ کہا جاتا ہے جن سے لفظ بنتے ہیں۔ مارفیمیات میں لفظ کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ نحو لفظ سے بڑی ترکیبوں میں لفظوں کی ترتیب کا مطالعہ کرتی ہے۔ بعض مقامات پر یہ دونوں شاخیں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ مختلف گروہوں کے ارکان کو جس طرح ملا کر کوئی ترکیب تیار کی جاتی ہے اسے ترکیبی سانچہ کہا جاتا ہے۔ لفظ میں مارفیمی چسپیوں کی ترتیب طے ہوتی ہے، اسی طرح فقروں اور جملوں میں بھی لفظ کا محل اور ترتیب نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ترتیب مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، لیکن وہ تمام طریقے اصول اور ضوابط کے تحت ہوتے ہیں۔ لسانیات میں جملے سے مراد ایسا قواعدی روپ ہے جو کسی بڑی قواعدی ترکیب میں مشمول نہیں ہوتا۔ بعض صورتوں میں جملے میں مشمول اور شمول کار کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ پورا جملہ ایک مارفیم ہوتا ہے۔ مثلاً احمد، حسن، حسن ہاں۔ حسن اور ہاں پورے جملے ہیں اور ایک مارفیم ہیں۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ نہیں، لیکن لسانیات کی روح سے یہ ایک جملہ ہے۔ لسانیات میں جملے میں فعل کی موجودگی ضروری نہیں۔ مثلاً احمد، حسن، وہ گیا، کب، کس کے ساتھ، تم چلو گے، ہاں۔ ان میں احمد، حسن، کب، ہاں اور کس کے ساتھ لسانی اعتبار سے جملے ہیں، کیونکہ ان میں بات مکمل طور پر بیان ہو رہی ہے۔ جس ترکیب میں قریبی مشمولوں میں ایک یا ایک سے زیادہ شمول کار کو اس کی جگہ لایا جا سکے وہ ترکیب درو مرکزی کہلاتی ہے۔ مثلاً ذہین لڑکا میں لڑکا کا روپ گروہ ذہین لڑکا والا ہی ہے۔ اگر مشمولوں میں سے کوئی بھی شمول کار کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا، یعنی روپ گروہ میں نہیں ہے، تو اسے برو مرکزی ترکیب کہیں گے۔ نحوی تصریفی انسلاک میں جملے کے کسی مخصوص لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے موافق ہونا چاہیے، اسے توافق کہتے ہیں۔ یہ صفتی اور فعلی دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ صفت کی جگہ جنس یا تعداد اور بعض صورتوں میں دونوں ہی موصوف کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثلاً ذہین لڑکا، ذہین لڑکے، ذہین لڑکیاں۔ یہ درو مرکزی فقروں میں زیادہ ملتے ہیں۔ اگر جنس یا تعداد یا دونوں فاعل یا مفعول کے مطابق ہوں تو اسے فعلی کہا جائے گا۔ دکنی میں فعلی فاعل کے مطابق تھا، لیکن معیاری اردو میں فاعل کے بعد نے استعمال ہونے کی صورت میں فعل مفعول کے مطابق ہوتا ہے۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکے نے گوشت کھایا، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکا گوشت کھایا۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکی نے گوشت کھایا، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکی گوشت کھایا۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکوں نے گوشت کھایا، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکے گوشت کھائے۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکے نے چاول کھائے، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکا چاول کھایا۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکی نے چاول کھائے، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکی چاول کھایا۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکوں نے چاول کھائے، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکے چاول کھائے۔ معیاری اردو میں کہا جاتا ہے لڑکیوں نے چاول کھائے، دکنی میں کہا جاتا ہے لڑکیاں چاول کھائے۔ تجزیاتی لسانیات کا نحو ساختی نقطہ نظر سے بھی جملے کے مختلف اجزاء کے رشتوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ روایتی قواعد سے ناآسودگی نے تجزیاتی لسانیات کو فروغ دیا ہے۔ ابتدا میں اس میں صوتیات پر بہت زور دیا گیا، بعد ازاں اس میں فونیم اور مارفیم کے نظریات بھی شامل ہو گئے۔ نحو میں قریبی مشمولی تجزیے کو شامل کیا گیا۔ نحو ان اصول و قواعد کا نام ہے جس سے مختلف زبانوں میں جملے بنائے جاتے ہیں، جبکہ قواعد وہ ترتیب ہے جس کے تحت
کسی زبان کے تمام قواعدی صحیح جملے بنائے جاتے ہیں۔ قواعد عام طور سے صرف و نحو کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں کے مطالعے کے آخر میں قواعد کے مختلف مفاہیم اور اقسام پر غور کیا جاتا ہے۔ قواعد جملے کی ساخت تک محدود ہے۔ اگر دو زبانوں کے جملہ تخلیق کرنے والے قواعد کو یکجا کر کے لکھا جائے تو اسے تبادلی قواعد کا نام دیا جائے گا۔ تشکیلی قواعد میں ایک جملے سے دوسرے جملے ماخوذ کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک زبان کے جملوں کے مکمل بنیادی نمونوں اور ان سے ماخوذ کیے گئے تمام نمونوں کے تشکیلی قواعد شامل ہیں۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔